یہ بات سمجھیے، دنیا کے لیے یہ لگژری ہو سکتی ہے کہ جی افغانستان میں کیا کرنا ہے، طالبان کے ساتھ بات کرنی یا نہیں کرنی. پاکستان کا 1600 میل کا بارڈر، پاکستان کی 4 دہائیوں کا جو ایکسپیرینس ہے وہ کیا ہے کہ جب بھی افغانستان میں بدامنی ہوگی، عدم اعتماد ہوگا وہاں پہ ان کے لوگوں کو اپنی حکومت پہ، تو معاملات آگے نہیں چلتے. تو اس لیے اس بات کو واضح طور پہ سمجھ لیں کہ پاکستان وہی بات کر رہا ہے جو دنیا کر رہی ہے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اپروچ امیڈیٹ ہونی چاہیے اور کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ ہونی چاہیے. ہم بات کر رہے ہیں جو پاکستان کی ضرورت ہے، اور ہم کرتے رہیں گے، انپولیجیٹکلی کریں گے، کیونکہ ہم نے تو وہاں وہ بگاڑ نہیں مچائی جو اس وقت افغانستان میں ہے، جن ممالک نے مچائی ہے. ہماری یہی سوچ ہے کہ ان کو وہاں مدد کرنی چاہیے. وی شوڈنٹ ابینڈن افغانستان اگین. تو پھر وہی میرا سوال کہ کیا پاکستان افغان حکومت کو قبول کرنے کے قریب ہے؟ ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ کھڑے ہیں جی. انٹرنیشنل کمیونٹی کوآرڈینیٹ کرے، ایک بات ہم مل کے آگے چلیں. پاکستان ریجنل کنسنسس کی بات کر رہا ہے، ہر جگہ ہم نے یہ لیڈ لی ہے. ماسکو میں بھی ہم موجود ہیں، ہم نے یہاں پہ انٹیلیجنس چیفز تک کی میٹنگ کرائی. کیوں؟ کیونکہ ہم چاہتے ہیں کنسنسس بنے. اسی کنسنسس میں وسطی دنیا کو بھی شامل ہونا چاہیے. معید، پاکستان کو بھی اس وقت اپنی سرحد کے اندر بھی دہشت گردی کے واقعات سے خطرے لاحق ہیں. پاکستان کیا افغان طالبان کو انوالو کرے گا پاکستانی طالبان سے بات چیت کے لیے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں ان کی کچھ لیوریج ہے پاکستانی طالبان پر؟ دیکھیے، ہم نے بات تو واضح کی ہے افغان طالبان کو کہ کسی صورت یہ ہم قبول نہیں کریں گے کہ ان کی سرزمین استعمال ہو دہشت گردی کے خلاف، جس طرح پہلے ہو رہی تھی. کیونکہ پاکستانی طالبان وہاں موجود ہیں ان کی سرزمین پہ، تو بالکل ان کا انفلوئنس، ان کے لیوریج تو ہے. اور اگر وہ وہاں پہ موجود ہیں اور انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ کسی صورت یہ الاؤ نہیں کریں گے، تو ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ بالکل وہ ہمارے ساتھ مل کے کام کریں گے اور اس تھریٹ کو ونس اینڈ فار آل وی ول ڈیل ود دس پرابلم، تاکہ یہ دوبارہ بات نہ ہو اور پاکستان کو کسی قسم کا خطرہ نہ ہو افغان سرزمین سے. وائس آف امریکہ نے لیون پنیٹا اور جان بولٹن دونوں کے ساتھ انٹرویو کیا، اور ان دونوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا پاکستان کے نیوکلیئر ویپنز کو لے کر. اور انہوں نے کہا کہ کیونکہ خطے میں القاعدہ کی پریزنس ہے، اس لیے ان کا یہ کنسرن ہے کہ شاید یہ جو ہے دہشت گردوں کے ہاتھ لگ جائیں. لیون پناٹا نے تو یہ تک کہا کہ وہ اس نظام سے مطمئن نہیں ہے، جب وہ سی آئی اے ڈائریکٹر تھے اس وقت سے وہ اس نظام سے مطمئن نہیں ہے جو پاکستان نے حفاظت کے لیے رائج کیا ہے اپنے نیوکلیئر ویپنز کے لیے. کیا کامنٹ کریں گے آپ؟ پہلا کامنٹ تو یہ کروں گا کہ کم از کم ٹاکنگ پوائنٹس ہی اپڈیٹ کر لیں. پچھلے 20 سال سے جب کوئی تناؤ، جب کوئی بات ہوتی ہے تو وہی ٹاکنگ پوائنٹ سامنے آ جاتا ہے. سو ایک تو ٹاکنگ پوائنٹس برائے مہربانی اپڈیٹ کر لیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، جو امریکی انتظامیہ ہے، جو گورنمنٹ، سٹنگ گورنمنٹ ہے، یہ بھی پچھلی بھی مطلب پبلک رپورٹس ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فلی سیٹسفائیڈ ہیں. انالیٹیکل رپورٹس ہیں جو واچ ڈاگز نے لکھی ہیں جو کہہ رہے ہیں، اور یہ بھی ساتھ کہہ رہے ہیں، میں آپ کو یہ بھی واضح کر دوں کہ ان کو جو اصل خطرہ ہے وہ ہندوستان کے جوہری ہتھیاروں سے. وہاں پہ معاملات خراب ہیں. ہر دوسرے دن وہاں خبر آتی ہے کہ وہاں سے یورینیم چوری ہو گیا اور پتہ نہیں چل رہا کہاں جا رہا ہے. تو صرف اس لیے کہ ایک ملک جو ہے وہ ڈارلنگ آف دا ویسٹ بنا ہوا ہے، آنکھیں بند نہ کریں. جہاں خطرہ ہے وہاں دیکھیں. باقی پاکستان کے جوہری ہتھیار الحمدللہ محفوظ تھے، محفوظ ہیں. If somebody wants to lose sleep over it, it's their choice.